اردو جائزہ میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم گفتگو کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پروفیسر جیفری سیکس کا ایک حالیہ انٹرویو ہے اور انہوں نے کچھ آپ کہہ لیں دنیا کے بڑے سلگتے ہوئے مسائل پر بات کی ہے۔ ہمارے پاس اس گفتگو کے کچھ خاص نکات ہیں۔ دو بڑے موضوعات ہیں، ایک تو مشرق وسطیٰ کی صورتحال، خاص طور پر اسرائیل فلسطین، بہت ہی تشویشناک ہے، اور دوسرا موضوع ہے ہندوستان کی معیشت، اس کا مستقبل کیا ہے، وہ کیسے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو کوشش یہ ہے کہ پروفیسر سیکس کے جو خیالات ہیں ان کو ذرا گہرائی میں سمجھیں۔ تو آئیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ اسرائیل فلسطین تنازع پر پروفیسر سیکس کیا کہتے ہیں، اور یہاں وہ شروع سے ہی بہت واضح اور سخت موقف رکھتے ہیں۔ وہ صرف تنقید نہیں کر رہے اسرائیلی اقدامات پر، بلکہ انہیں مجرمانہ کہہ رہے ہیں، ناگوار، اور یہاں تک کہ نسل کشی سے تعبیر کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ بھی بتایا کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں تھے اور اسرائیلی وزیر خارجہ کی تقریر سن رہے تھے جو ان کے بالکل پیچھے بیٹھے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں وہ تقریر انتہائی ناگوار گزری۔ وہ بہت زور دیتے ہیں اس بات پر کہ ان کا اختلاف اسرائیلی حکومت کی پالیسیوں سے ہے، اور وہ یہ بالکل نہیں مانتے کہ اسرائیل دنیا بھر کے یہودیوں کا نمائندہ ہے۔ وہ خود ایک امریکی یہودی کی حیثیت سے کہتے ہیں کہ یہ اقدامات ناقابل قبول ہیں اور ان کی اپنی یہودی اقدار کے خلاف ہیں کی وجہ سے اور سام دشمنی کے الزام میں۔ وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی کوئی اسرائیل پر تنقید کرتا ہے، خاص طور پر مغربی حکومتیں، تو فوراً اینٹی سیمیٹزم کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ وہ اس الزام کو نہ صرف ناگوار اور جھوٹا کہتی ہیں، بلکہ اسے حکومتوں کا ایک طریقہ کار، ایک حربہ سمجھتی ہیں اسرائیل کے خلاف احتجاج کو دبانے کا۔ تو یہ تفریق ان کے نزدیک بہت ضروری ہے۔ بالکل، یہ واقعی ایک اہم پہلو ہے، اور وہ اپنی بات کو وزن دینے کے لیے اپنی ذاتی تاریخ بھی بتاتے ہیں کہ وہ 1972 سے اسرائیل جا رہے ہیں۔ شروع میں وہ اسے ایک پناہ گاہ سمجھتے تھے، لیکن 67 کی جنگ کے بعد جب قبضہ ہوا مغربی کنارے غزہ، مشرقی یروشلم پر، اور پھر بستیاں بننا شروع ہوئیں، جسے وہ کہتے ہیں کہ انہیں زمین پر حقائق کہہ کر بیچا گیا تھا نصف صدی پہلے، تب سے وہ تنقیدی ہو گئے۔ اور پچھلے کوئی 35-40 سال میں وہ کہتے ہیں انہوں نے اسرائیل میں دائیں بازو کی انتہا پسندی، عسکریت پسندی اور ایک طرح کی بربریت کو بڑھتے دیکھا ہے، یہاں تک کہ آج کا اسرائیل وہ کہتے ہیں ان کے لیے ناقابل شناخت ہے۔ جی ہاں، اور اسی پس منظر میں وہ جو موجودہ صورتحال ہے، خاص طور پر غزہ میں لاکھوں لوگوں کو جان بوجھ کر بھوک سے مارنے کا عمل، اس پر وہ شدید صدمے کا اظہار کرتی ہیں۔ ان کے الفاظ میں حکومت کے ارادے، بیانات، اقدامات، یہ سب واضح طور پر نسل کشی کے زمرے میں آتے ہیں، اور اسی مایوسی سے بات پھر دو ریاستی حل کی طرف آتی ہے۔ ہاں، اور یہاں معاملہ بڑا دلچسپ ہو جاتا ہے، بلکہ حیران کن۔ اتنی مشکل صورتحال اسرائیلی حکومت نہیں مانتی، امریکہ میں اتنی مضبوط لابی ہے، زمینی حقائق اتنے خراب ہیں، اس سب کے باوجود پروفیسر سیکس اب بھی دو ریاستی حل کی بات کر رہے ہیں، بلکہ اسے آگے بڑھانے کا راستہ بھی بتا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیوں، جب زیادہ تر لوگ اسے اب تقریباً ناممکن سمجھ رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک چونکا دینے والا پہلو ہے ان کی گفتگو کا۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ دو ریاستی حل چاہے جتنا ہی مشکل کیوں نہ لگے، فلسطینی عوام کی بقا کے لیے واحد عملی راستہ ہے، تاکہ انہیں مسلسل قتل عام، بھوک، جبری بے دخلی یا ایک نسل پرستانہ نظام کے تحت جینے سے بچایا جا سکے۔ وہ اسے یک ریاستی حل یا دو قومی ریاست ان سب سے زیادہ قابل عمل سمجھتی ہیں۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ کئی دلائل ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ان کے مطابق اسے زبردست عالمی حمایت حاصل ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اقوام متحدہ کے 193 میں سے شاید 180 ممالک، جو دنیا کی 95% آبادی بنتے ہیں، وہ اس کے حامی ہیں۔ دوسرا، یہ بین الاقوامی قانون کے مطابق ہے، اور جو حال ہی میں ICJ یعنی عالمی عدالت انصاف کے فیصلے آئے ہیں ان کے بھی مطابق ہے۔ اور تیسرا، ان کا ماننا ہے کہ خود امریکی عوام کی اکثریت بھی فلسطینی ریاست چاہتی ہے اور اسرائیل کے موجودہ اقدامات کے خلاف ہے۔ تو امریکی حکومت کی پالیسی اور عوام کی رائے میں ایک تضاد ہے۔ اچھا، تو وہ اوسلو جیسے مذاکرات کی بات نہیں کر رہے جو ناکام ہو گئے، بالکل، بلکہ وہ ایک ایسے حل کی بات کر رہے ہیں جو باہر سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ذریعے اسرائیل پر نافذ کیا جائے۔ اور اس سارے پلان میں اصل رکاوٹ صرف ایک ہے،
امریکی ویٹو؟ بالکل درست، ان کی ساری توجہ اسی ایک امریکی ووٹ پر ہے۔ وہ دلیل دیتی ہیں کہ امریکہ جس طرح اسرائیل کی مبینہ نسل کشی میں شریک ہے، ہتھیار دے کر، سفارتی مدد دے کر، یہ خود امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے، نہ اخلاقی طور پر، نہ سلامتی کے لحاظ سے، نہ معاشی طور پر۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ کو کسی طرح راضی کر لیا جائے کہ وہ ویٹو نہ کرے تو فلسطین فوراً اقوام متحدہ کا 194واں رکن بن سکتا ہے۔ لیکن صرف رکنیت ملنے سے زمین پر کیا بدلے گا؟ بستیاں تو وہی رہیں گی، قبضہ بھی شاید رہے گا۔ ہاں، پروفیسر سیکس یہ مانتے ہیں کہ اس سے فوراً سارے مسئلے حل نہیں ہوں گے، جیسے بستیوں کا مسئلہ ہے، لیکن ان کے مطابق یہ ایک بالکل مختلف صورتحال پیدا کر دے گا، ایک نئی ڈائنامک۔ سب سے اہم بات یہ کہ 4 جون 1967 کی سرحدیں بین الاقوامی طور پر پکی ہو جائیں گی، ناقابل تنسیخ۔ اس سے اسرائیلی حکومت اور عوام کے ذہن سے یہ خیال نکلے گا کہ وہ ہمیشہ مقبوضہ علاقوں پر قابض رہ سکتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ایک بار فلسطین بطور ریاست تسلیم ہو جائے، سرحدیں طے ہو جائیں، تو پھر آگے کے اقدامات ممکن ہیں، جیسے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی فورس تعینات کرنا، اسرائیل پر پابندیاں لگانا، یا اگر وہ باز نہ آئے تو اقوام متحدہ سے اس کی رکنیت معطل کرنا۔ وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ پس پردہ عرب دنیا میں، عرب لیگ، OIC میں اس ممکنہ حل کے عملی پہلوؤں پر بات چیت ہو رہی ہے، مثلاً علاقے کو غیر فوجی کیسے بنایا جائے، سیکیورٹی کے انتظامات کیسے ہوں، غزہ کی تعمیر نو، وہاں ایک قابل عمل حکومت کیسے بنے۔ ان کے خیال میں ابھی پہلی ترجیح خون ریزی روکنا ہے، اور اس کے لیے عملیات پسندی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو مشرق وسطیٰ کے اس بہت ہی پیچیدہ اور افسوسناک مسئلے سے ہٹ کر پروفیسر سیکس نے ہندوستان کے مستقبل پر بھی بات کی، اور یہاں بھی ان کے خیالات کافی دلچسپ ہیں، شاید کچھ لوگوں کے لیے متنازع بھی ہوں۔ وہ ہندوستان کی معاشی صلاحیت کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں۔ وہ یاد دلاتے ہیں کہ PPP یعنی قوت خرید میں برابری کے لحاظ سے ہندوستان تو پہلے ہی دنیا کی تیسری بڑی معیشت ہے، اور وہ پیشگوئی کرتے ہیں کہ اگلے کوئی 30 سال میں یہ شاید امریکہ کو پیچھے چھوڑ کر دوسری بڑی معیشت بن جائے، اور یہاں تک کہ یہ بھی ممکن ہے کہ چین کو بھی پیچھے چھوڑ دے۔ آبادی کی وجہ سے ہندوستان کی آبادی 1.7 ارب تک جا سکتی ہے، جبکہ چین کی 1 ارب سے کم ہو سکتی ہے۔ لیکن یہیں وہ ایک اہم بات کہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہندوستان کی جو بڑھتی ہوئی اہمیت ہے، اس کا احساس خاص طور پر واشنگٹن میں حقیقت سے بہت پیچھے ہے۔ مثال کے طور پر ٹرمپ انتظامیہ نے جو ٹیرفز لگائے ہندوستان پر، وہ نہ صرف چونکا دینے والے تھے بلکہ حکمت عملی کے لحاظ سے بالکل غلط تھے۔ وہ خبردار کرتی ہیں کہ یہ سوچنا بہت سادہ لوئی ہے کہ ہندوستان آرام سے چین کی جگہ لے لے گا امریکی سپلائی چینز میں، خاص کر جب امریکہ خود زیادہ تحفظ پسند ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک عجیب صورتحال ہے، ایک طرف اتنی بڑی صلاحیت، دوسری طرف امریکہ جیسی طاقت کی طرف سے نہ سمجھی والی پالیسیاں۔ تو پھر ہندوستان کو کیا کرنا چاہیے اس صلاحیت کو حقیقت بنانے کے لیے؟ پروفیسر سیکس کن چیزوں پر زور دیتے ہیں؟ وہ بنیادی طور پر 3 شعبوں میں لمبی مدت کی، بڑے پیمانے پر اور منصوبہ بند سرمایہ کاری پر زور دیتی ہیں۔ پہلا ہے انسانی مہارتیں، ہیومن سکلز، مطلب تعلیم کا معیار بہتر کرنا ہر سطح پر، پرائمری سے یونیورسٹی تک۔ صرف تعداد بڑھانا کافی نہیں، معیار، مہارت کی تربیت اور لوگ تعلیم مکمل کریں، یعنی کمپلیشن ریٹس، ان سب کو بڑے پیمانے پر بہتر کرنا ہوگا۔ دوسرا شعبہ ہے طبعی بنیادی ڈھانچہ، فزیکل انفراسٹرکچر، سڑکیں، بندرگاہیں، بجلی، یہ سب تو ہے ہی، لیکن وہ خاص طور پر جدید ٹیکنالوجی جیسے تیز رفتار ریل پر زور دیتی ہیں۔ وہ چین کی مثال دیتی ہیں، جہاں 50,000 کلومیٹر کا نیٹ ورک ہے تیز رفتار ریل کا۔ ہندوستان میں تو عملی طور پر نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ فرق ان کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ اور تیسرا شعبہ ہے کاروباری سرمایہ اور اختراع، بزنس کیپٹل اینڈ انوویشن، یعنی R&D، تحقیق و ترقی میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کرنی ہوگی تاکہ ہندوستان خود نئی ٹیکنالوجیز بنا سکے۔ وہ پھر چین کی مثال دیتی ہیں، میڈ ان چائنا 2025 جیسے منصوبوں کی۔ اچھا، تو مطلب وہ صرف مارکیٹ کے بھروسے پر چھوڑنے کی بجائے ایک واضح قومی حکمت عملی، ایک پلاننگ کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل، بلکہ وہ تو یہ کہتی ہیں کہ ہندوستان کو آنے والے 25 سالوں میں جو پیچیدہ چیلنجز درپیش ہیں، ان سے نپٹنے کے لیے زیادہ منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، کم نہیں۔
ان چیلنجز میں کیا شامل ہے؟ توانائی کا نظام بدلنا، موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنا، اور وہ ہندوستان کو موسمیاتی تبدیلی کے لیے گراؤنڈ زیرو کہتی ہیں، مطلب جہاں اثرات سب سے شدید ہوں گے۔ مصنوعی ذہانت یعنی AI کو اپنانا، بائیو ٹیکنالوجی، ان سب کے لیے پلاننگ چاہیے، اور یہ صرف سرکاری نہیں بلکہ سرکاری اور نجی شعبے کی مشترکہ کوشش ہونی چاہیے۔ یہ تو ہوئی اندرونی بات، لیکن بدلتی ہوئی دنیا میں ہندوستان کا مقام کیا ہوگا، خاص طور پر جب امریکہ، یورپ زیادہ تحفظ پسند ہو رہے ہیں؟ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ چونکہ روایتی مغربی مارکیٹس شاید پہلے جیسی کھلی نہ رہیں، تو ہندوستان کو اپنی برآمدات بڑھانے کے لیے باقی دنیا پر زیادہ توجہ دینی ہوگی، مطلب چین، روس، افریقہ، لاطینی امریکہ، عرب دنیا۔ نہ صرف ان مارکیٹس کو ٹارگٹ کرنا ہوگا، بلکہ جو امریکہ کے بعد کا ممکنہ عالمی تجارتی نظام بنے گا، اس کی تشکیل میں بھی فعال کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور اس میں ہندوستان کے اپنے کاروباری طبقے، کارپوریٹ انڈیا کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ پروفیسر سیکس اس پر بھی زور دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہندوستانی کارپوریٹ لیڈرز کو صرف منافع کمانے سے آگے بڑھنا ہوگا، انہیں ملک کے لیے ایک طویل مدتی ویژن بنانے میں شریک ہونا چاہیے۔ ایسی پالیسی تجویز دینی چاہیے جو ان کے فوری ذاتی مفاد سے بالاتر ہوں اور ملک کی لمبی مدت کی ترقی اور پورے نظام کی تبدیلی پر مرکوز ہوں۔ وہ کلب آف روم کی مثال دیتی ہیں، جہاں یورپی کاروباری رہنماؤں نے ماہرین اور حکومتوں کے ساتھ مل کر مستقبل کے چیلنجز پر کام کیا تھا۔ آخر میں تعلیم پر واپس آتے ہیں، جس کا ذکر پہلے بھی ہوا، کیا اس پر کچھ اور تفصیل بتاتے ہیں وہ ہندوستان کے حوالے سے؟ جی، وہ تعلیم کے معیار پر بہت زور دیتی ہیں۔ وہ تجویز کرتی ہیں کہ ہندوستان کو اپنی تعلیمی کارکردگی کا سنجیدگی سے موازنہ کرنا چاہیے دنیا کے بہترین نظاموں سے، خاص طور پر مشرقی ایشیائی ممالک جیسے سنگاپور، چین، جاپان، کوریا سے۔ ان کا خیال ہے کہ اگرچہ ہندوستان میں انفرادی طور پر بہت ذہانت ہے، کامیاب لوگ بھی ہیں، جیسے امریکہ میں ہندوستانی نژاد امریکی، لیکن مجموعی طور پر عوام کی اکثریت کے لیے تعلیم کا معیار، خاص طور پر اوسط کارکردگی، وہ بین الاقوامی معیار سے کافی نیچے ہے۔ کن مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں وہ خاص طور پر؟ نے کی فوری ضرورت ہے۔ ان کے مطابق ہندوستان کے پاس جو نوجوان آبادی کا فائدہ ہے، ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ، اس سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کے لیے ان تعلیمی چیلنجز پر قابو پانا ضروری ہے۔ آج کل جب مشینیں بہت سے کام کر سکتی ہیں، تو نوجوانوں کو اعلیٰ انسانی مہارتوں سے لیس کرنا پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ تو یہ پروفیسر جیفری سیکس کے انٹرویو کا ایک کافی تفصیلی جائزہ تھا، جس میں جغرافیائی سیاسی بحران کی تلخ حقیقتیں بھی ہیں اور وسیع معاشی امکانات بھی۔ ایک طرف دو ریاستی حل جیسی آپ کہیں جرات مندانہ تجویز جو بین الاقوامی قانون اور بیرونی دباؤ پر مبنی ہو، تو دوسری طرف ہندوستان جیسی ابھرتی ہوئی طاقت کے لیے بدلتی ہوئی دنیا میں طویل مدتی منصوبہ بندی، سرمایہ کاری اور ویژن کی ضرورت پر زور۔ درونی پالیسیوں، خاص طور پر تعلیم، انفراسٹرکچر، ٹیکنالوجی، ان سب کے درمیان جو گہرا تعلق ہے، اسے بہت واضح کرتی ہے، اور پروفیسر سیکس کا جو زور ہے موجودہ سوچ سے ہٹ کر دیکھنے پر، چاہے وہ مشرق وسطیٰ کا مسئلہ ہو یا عالمی تجارت کا، یہ واقعی قابل غور ہے۔ تو ان سب باتوں کا آپ کہیں نچوڑ کیا ہے؟ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا یہ جو حل تجویز کیے جا رہے ہیں، سیاسی یا معاشی، یہ واقعی قابل عمل ہیں، اور عالمی طاقتوں کے مفادات، قومی سیاست کی حقیقتیں، عوامی رائے، بین الاقوامی ادارے، اس سارے پیچیدہ نظام میں ان کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے؟ یقیناً، اور شاید ایک آخری نقطہ غور کرنے کے لیے یہ ہو سکتا ہے، دنیا جس گہری تبدیلی سے گزر رہی ہے، جیو پولیٹیکل الائنمنٹس بدل رہی ہیں، معاشی انحصار بدل رہا ہے، توانائی کے نئے نظام آ رہے ہیں، موسمیاتی تبدیلی کا چیلنج ہے، ان سب کو دیکھتے ہوئے افراد، معاشرے اور قومیں وہ خود کو اس نئے ابھرتے ہوئے عالمی نظام کے لیے بہترین طریقے سے تیار کیسے کر سکتے ہیں؟ اور کیا وہ صرف تیاری ہی کر سکتے ہیں، یا شاید اس نئے نظام کی شکل و صورت پر کسی حد تک اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں؟